حسین جیتے ہیں ہر دم، حسین جیتیں گے، جہاں میں لاکھ ہی پیدا یزید ہو جائیں۔ کسی یزید کی بیعت سے لاکھ بہتر ہے، خدا کی راہ میں آئیں شہید ہو جائیں۔ السلام علیکم میرے چینل کے پیارے ناظرین، آج ہم شعر ابو الحارث کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ شعر کیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ایسا کیا کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح سے 10 محرم کو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ السلام علیکم، چل کر باقی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث رکھا تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یہ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام نے دوستی کر رکھی تھی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، ابو الحارث صبح کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا، بابا جان، دیکھے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ پھر امام علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا کون دے گا؟
آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ کربلا میں موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نیونا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج کو اس اعلان کے بارے میں پتہ چلا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے اور ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتاب میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ لوگ وہاں گھوڑوں پر سوار نہ ہو سکے اور گھوڑے بھی بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کے بارے میں عمر بن سعد کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ، اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شرم تک نہیں آتی کہ راتوں کو لوگوں کو نکال باہر کرتے ہیں، جن کو یہ شرم نہیں آتی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بے زبان جانور کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ یہاں پہ ماں باپ کو تمیز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور نہ بچوں کو ایسی تمیز ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس باتوں سے، ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے۔ آج کی دنیا میں ہمیں دین اسلام کی باتیں تو بہت آتی ہیں، نماز ادا نہیں کی، بچوں نے کیا نہیں کیا، لیکن یہ نہیں ہے پتہ انہیں کہ ہمیں دین کے کس چیز پر عمل کرنی چاہیے، کس پر پیروی کرنی چاہیے، کس بات پر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور اگر آپ کو ہمارے واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی لگی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔